اهدنا الصراط المستقيم. سبحان الذی لو ختم اختتام میں آ کر آخری صورت کا خلاصہ بیان کیا گیا. مقصد کیا تھا دلائل وغیرہ دیکھ کر کہ اللہ تعالی ہی کا ارشاد ہے خدا کے ساتھ اس نظام عالم میں کوئی شفیع غالب کام کروانے والے ہوں جو چاہے خدا سے منوا لے، کوئی اس قابل کس کو پکارا جائے. فسبحان یعنی سبحو سبحان، پاک سمجھو پاک سمجھو اللہ کو شریکوں سے. کوئی اللہ تیرے ساتھ کوئی شفیع غالب نہیں جس کو حاجت میں پکارا جائے. تو ایک ہی ذات واحد ہے پکارنے کے لائق اور تو پاک کا شریکوں سے. الذی بیدہ ملکوت کل شیء، وہی ذات ہے جس کے قبضے میں ہر ایک چیز ہے، اسی کے قبضے میں ہے، کسی دوسرے کے قبضے میں نہیں. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ، مراد کیا ہے؟ اس کے ساتھ کسی دوسرے کے قبضے میں کچھ بھی نہیں. جب کوئی شے نہیں اس کو پکارنے کا حق بھی کوئی نہیں، اللہ کو حق پکارنے کا. سورۃ الصافات پڑھ چکے ہو. سورۃ الصافات کے میں نے کہہ دیا تھا کہ 3 جماعتوں کے حالات ہیں. پہلے فرشتے، پھر جنات، پھر انبیاء علیہ السلام پڑھ چکے ہو. فرشتوں کے حالات 1، جنات 2، یہاں پھر 2 آئیں گے، پھر بھی میں زجر وغیرہ آتی جائیں گی، تخفیفیں آتی جائیں گی، آخر میں آ جائیں گے انبیاء کے حالات. مراد کیا ہے؟ کروا لینا، موڑ لینا. کروا لینا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو سارے خدا کے آگے زاریاں کر رہے ہیں، وہ اللہ کے آگے زاریاں کر رہے ہیں، عاجزی کر رہے ہیں. جو خود زاری کرنے والے ہیں وہ تمہارے شفیع غالب کس طرح بن سکتے جو چاہے کام کروا دیں. اب دیکھیے وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، یہ ہے فرشتے، قسم ان فرشتوں کی جو صفیں باندھی ہوئی صفیں باندھنا. فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، ان کی قسم ہے جو زجر کرنے والے زجر کرنا، یعنی کوئی جاتا ہے بات سننے کے لیے اللہ کی طرف سے چاہتا لے کر آ کر ان کے پیچھے پڑتے ہیں. فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، قسم جو پڑھ رہے ہیں اس ذکر کو کیا یہ کہہ رہے ہیں اِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ، دنیا کے رہنے والوں تمہاری حاجتیں پوری کرنے والا پکارے سننے والے ایک اللہ ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں. وہ کہ فرشتوں کا بھی یہی بیان ہے، فرشتوں کا بھی یہی بیان ہے، پکارے سننے والا حاجتیں پوری کرنے والے ایک اللہ تعالی کی ذات، دوسرا کوئی نہیں. وہی رب السماوات والارض ہے، وہ ما بینہما ہے، وہی رب المشارق ہے. بس یہ فرشتے پڑھ رہے ہیں، سویں باندھی ہوئی ہیں، کوئی جنات پیچھے لگی ہوئی ہیں اور کوئی ذکر کر رہے ہیں اللہ کے آگے. ذکر ان کا یہی چلا آ رہا کہ لوگوں تمہاری پکارے سننے والا ایک اللہ تو ہو سکتا ہے، اللہ کے ساتھ دوسرا کوئی پکار سننے والا نہیں ہو سکتا. آگے اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَزِيدٍ، کو آگے ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو 7 ستاروں کے زینت ستاروں کے ساتھ. وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، ہم نے محفوظ لگا ہر شیطان سے ہمارا دربار کے راندہ ہوا ہے. لا يسمعون الملأ الاعلى، نہیں کان لگا سکتے ملأ جماعت اعلیٰ کی طرف. وجودا من كل جانب، مارجت ہر جانب سے دہورا چکی ہوئی ہے. اور عذاب واسب، ان کے عذاب ہے لازم اللہ کی طرف سے. الا من حتمت الحتوالا، مگر کوئی ایک آدھ کوئی چیز چھٹی مار کر لینا چاہے فَأَتْبَعُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، ان میں آ جاتا ہے آگ کا شعلہ. حاصل کیا نکلا؟ جنات کی یہ حالت ہے، خدا کے دربار کے راندے دربار ہیں، آگ پیچھے لگی ہوئی ہے ان کے. پر جن کے یہ حال ہو کبھی شفیع غالب بن سکتے ہیں؟ کچھ سوچو. فرشتوں کا وہ حال، فرشتوں کا وہ حال، وہ اعلان کر رہے ہیں پکارے سننے والا اللہ ہے، دوسرا کوئی نہیں، اسی کو حق پکارنے کا. جنات کا یہ حال، خدا کے دربار کے راندے دربار ہے، پر یہ پکارے سننے والے یہ کام کروانے والے ہیں، خوب تو نہیں ڈھونڈنے کام کروانے والے بھی. بس فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا، زجریں ہیں، زجریں تخفیفی کر رہی ہیں. 1-2 ورق پورا چل پڑیں گی، ساری زجریں ہیں مشرکین پر. اور کوئی قیامت کے ڈراوا عذاب الہی، کچھ ماننے والوں کی بشارتیں ہیں. اب ان کا ہے فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَا مِنْ طِينٍ لَازِبٍ.
اے میرے پیغمبر پوچھیں مشرکوں سے آئیے بڑے سخت پیدائش میں یا جن ہم نے پیدا کیا ہے انا خلقناہم من طین لازم ہم نے پیدا کیا ان کو اس کیچڑ سے جو آواز دینے والی مٹی تھی اس سے پیدا کیا ہے. کچھ سوچو اپنے حالات کو. بل عجبت ویسخرون بل عجبت ویسخرون بلکہ میرے پیغمبر تو تعجب کرتا ہے اتنے دلال والی بات کو مانتے کیوں نہیں, اتنی پختہ بات کو مانتے کیوں نہیں. ویسخرون وہ ٹھٹھی کرتے ہی ہو گیا دیوانہ. باتیں دونوں عجیب ہیں. تو تعجب کر رہا ہے یہ مانتے نہیں, وہ ٹھٹھی کرتے یہ دیوانہ ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہائے میرے اللہ ہے یہی آج کل بھی تم تعجب کرو گے یا اللہ یہ مانتے کیوں نہیں تیرا مسئلہ. باتیں بھی بڑی اچھی ہیں صاف ہیں. وہ کہیں گے اس کے دماغ کو کیا ہو گیا ہے, اس کے اگر وہ پردے آ گئے ہیں کیوں یہ ولیوں کی مخالفت کرتا ہے. بڑے عجیب یسخرون دیکھا ہے شیطان کس طرح شبہات ڈالتا تھا. یہ انبیاء کا مخالف بن چکا ہے. کیا ہے ویسخرون وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ جب ان کو نصیحت دی جاتی ہے نصیحت پکڑتے نہیں. وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ جب دیکھیں کوئی نہیں آنے بھی استدعا کرتے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ کہتے نہیں ہے پر جادو ہے دار بار. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کہتے ہیں مر جائیں گے ہو جائیں گے مٹی ہڈیاں اٹھائے جائیں گی. کیا ہمارے بات اٹھائے جائیں گی. برات کیا ہے مٹی ہو جائیں گے یا ہڈیاں ہو جائیں گے پھر اٹھائے جائیں گے ہمارے بات. کولنا ہاں ہاں دوبارہ اٹھائے جائیں گے وانتم داخرون اٹھائی نہیں جاؤ گے اس نمبر کے ذلیل و خوار ہوگے. ہوگی ایک زجری ایک ہی چڑک ہوگی بس دیکھنے والے ہوں گے کارو یا ورنہ ہذا یوم الدین کہیں گے ہائے افسوس یہ دن جزا کا ہذا یوم الفصل الذی کنتم به تکذبون کہا جائے گا یہ دن فیصلے کا جس کو تم جلایا کرتے تھے. کہتے کوئی دن آنے والا نہیں آ گیا ہے دن. احشروا الذین ظلموا یہ مشرک پیروں کے حق میں آیت ہے. مشرک پیر اور مرید دونوں ہوں گے جو شرک کرتے رہے دنیا میں اللہ کے ساتھ شریک بناتے رہے. احشروا الذین ظلموا کہا یقالو نکالو پہلے یقالو کہا جائے گا جمع کرو ان مشرکوں کو جن ظلم کیا وازواجہم وما كانوا يعبدون من دون اللہ ان کو بھی جمع کرو. وازواجہم ان کی پیر پائیوں کو بھی جمع کرو. وما كانوا يعبدون من دون اللہ اور ان کو بھی جمع کرو جن مشرک پیروں کو پکارا کرتے اللہ کے ما سوا فاہدوہم الی صراط الجحیم سیدھا لائے جاؤ سب جہنم کی طرف سب جہنم کے جانے کے لائق ہیں. ان کو بھی ان کے پیر بھائیوں کو بھی وما كانوا يعبدون من دون اللہ اور جو ان کی جن کے مشرکوں پیروں کو پکارا کرتے تھے جو ان کے مشرک پیر تھے پکارا کرتے تھے سب کو رہ جائے جہنم کی طرف. واقعبوہم ٹھہراؤ ان کو انہم مسئولون ان کو کوئی سوال ہم نہیں کرنا ہے. وَهَلْهُمْ لَا تَنَاصَرُونَ کہا جائے گا کیا ہو گیا تمہیں ایک دوسری امداد کیوں نہیں کرتے. بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ بلکہ آج صوفی بن گئے ہو نکاح نیچے تھے بڑے عاجزی کر کے بیٹھی ہوئی ہو بات کیوں نہیں کرتے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ایک دوسرے پر متوجہ ہوں گے سوال کریں ہوں گے. قالوا کہیں گے یہ مرید کہیں گے پیروں کو قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین تم بے ایمان تھے آیا کر تمہارے پاس زور سے رات دن تمہارا چکر ہوتا تھا بے ایمانوں شرک سے کرا کر ہمیں تم نے تباہ کیا ہے. آگے کہیں گے پیر قالوا بل لم تکونوا مؤمنین وہ پیر کہیں گے تم خود بے ایمان تھے ایمان نہیں لاتے تھے تم ایمان لے آتے ہم نے روکا تھا تمہیں. فما کان لنا علیکم من سلطان ہمارا تم پر کوئی زور تو نہیں تھا. بل کنتم قوما طاغین بلکہ تم خود سرکش تھے بے ایمان تھے. فحق علینا قول ربنا انا لذائقون صاحب ہمارے رب کی بات ہم تو اچکنے والے عذاب کو
فَأَغْوَيْنَاكُمْ اِنَّا تعلیلیہ ہے، اِنَّا تعلیلیہ ہے، اَغْوَيْنَاكُمْ اِنَّا كُنَّا طَاغِينَ، ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا اس لیے ہم خود گمراہ تھے، ہم تھے خود مشرک، اسی شرک وجہ تمہیں بھی مشرک بناتے رہے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، آج سب نے مل کر یہاں ہی رہنا اکٹھا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، آج مجرم کے یوں ہم کریں گے۔ بات کیا ہے؟ اب آئی بات وہ کیوں ہے یہ بات؟ اِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، بعض جب ان کو کوئی کہنے والا کہتا تھا لا الہ الا اللہ، کوئی پکارنے کے لائق نہیں ایک اللہ کے سوا، کوئی پکارے سننے والا نہیں ایک اللہ کے سوا، یستکبرون، مچھر چاڑ دے ہے، ٹیوری چڑھا دیتے تھے بے ایمان غصے میں آ کر، وَيَقُولُونَ کہتے گئے اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، کہتے دے آیا چھوڑ دیں اپنی حاجت رواؤں کو، اپنی شفیع غالبوں کو جو مقارنہ کرتے ہیں ایک شاعر سے جو ہے بھی چلا دیوانہ، بل جا بالحق وصدق المرسلین، دیوانہ تو کوئی نہیں، حق بات لایا ہے اور پہلے انبیاء کی بات کی بھی تصدیق کر دی، انہوں نے بھی ایک تو پہلے انبیاء نے جو بات کہی تھی وہی بات اس نے بھی کہی ہے۔ انکم لذائق العذاب العلیم، آج تم بھی چکھو گے عذاب دردناک کو، وما تظلمون تظلمون، نجزا دی جگ مگر مجھے تم عمل کرتے رہے، الا عباد اللہ المخلصین، الا مضامن کہتے مگر ہاں میرے بندے جو مخلص ہیں چنے ہوئے، اولئک لہم رزق معلوم، ان کو ہم رزق دیں گے بڑا اللہ کے مقرر، فواد میں وجہ تو مکرم رزق ہوئی جنات انداغات نے ہم تمہیں حالا سنوت قابرینا تک دوبر ہوں گے اپنے سامنے ہوں گے یداغنے بقادمی معین، پھر جنگبر پیالے کلاس کے شراب کے حال بیدان نظار مین سفید چھٹا لذت پینے والوں کے لیے لابی آخر بلاؤں گے نہ اس میں ہوگا کوئی اور بے ہوشی نہ ان کی درد ضرور بہنوں کا حضرت تربی حینوں آنکھ کی بند کرنے والی موٹی آنکھ والی ونمائن بین میں وہ ایک گھنٹے ہوں گے پوشیدہ اکبر بدلا بنیتعالون، ایک دوسرے پر متوجہ ہوں گی، سوال کرے ہوں گی، کہا لقائل میں نے ایک بات بھی کہہ گئے ان میں سے انی کان علی کریم، ایک میرا ساتھی ہوتا ہے بڑا مشرک، یقولو کہا کرتا تھا انکا لمن صدقی، مجھے کہتا تھا تو مانتا تصدیق کرتا ہے آئیدہ وطراؤں کو ناتراؤں نظامن اینا لمدینون، آئے جب مر جائیں گے ہو جائیں گے مٹی ہڈی ہو جائیں گے جزا دی جائیں گے، قال حرون تم تنون، تم بھی دیکھو میں بھی دیکھ دوں راو تلاؤ، یہ دیکھی کب راو بھی جال جائیں، دیکھو جہنم کے درمیان میں قارت اللہ کا قسم اللہ کی، ان کو کتنا تردین قریب تھا تو مجھے ہلاک کر دیتا، لولا نرمل کن من المسلمین، اگر خدا کا نام مجھے ہوتا میں بھی آج حضرت احباب رحمت مویتین، آیا مرنے والے نہیں اللہ موت تنولا وما نحن بمعذبین، خدا ان حاضر مسلم مبین لمثل هذا اليوم العاملون ان اذلك خير نذرا ام شجرة الزقوم، یہ بات بہتر ہے یہاں تھوڑ کر روت انا جلنا فتنة للظالمین، ہم فطرہ ہے ظالم کرینہ شجرہ نہیں رکھتا ہے، تاخرج من الجحیم، نکلتا ہے وہ جہنم کی اصل سے، تلوا اس کے ہوشے کنم رؤوس الشیاطین، گوئے کہ شیطانوں کی سارا اتنا بڑا، فإنہم ڈاکن منہا اسی رقم سے یہ کھائیں گے، فامان من بطون اپنے پیٹ بھریں گے، ثم انہم علیہم شؤن حمیم، اس اوپر دیں گے پانی گرم پینے کے لیے، ثم انہم مرجعہم الی الجحیم، ان کا جانو کہ جہنم طرف انہم الفوابان مظالین، کیوں انہوں نے اپنے باپ دادو سب کو گمراہ، ہمارا سارو یورون، اپنے باپ دادو نشکت میں دھوڑتے چلے جاتے ہیں، وَلَكَ ظَلَقَبْرَ فَأَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، گمراہ ہو گئے اس سے پہلے بھی اکثر لوگ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ، پھر ان کے ڈرانے والے، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر میرے جو مخلص بندے ان کو عذاب نہیں ہوگا، حاصل کا نکلا یہ ساری تغییر روی ہے بشارت کے ساتھ، جہنم میں جب جا چکے ہوں گے جہنمی، جنت والے جنت میں جا چکے ہوں گے، اب جنت والے میوہ جات میں انعامات کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی خدمت گزاری کے لیے
وہ حور مقصورات کی نعمتیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہوگا، پینے کے لیے شراب خالص انعامات دے رہا ہوگا. ان انعامات میں ہوتے ہوئے ایک شخص کہے گا بھائی میرا ایک بے ایمان ساتھی ہوتا تھا، وہ مجھے کہا کرتا تھا کہ تیرا دل مانتا ہے جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے دوبارہ اٹھ جلا دیے جائیں گے. بھائی اس کو دیکھنا نظر نہیں آیا یہاں، میرا خیال کیا ہوگا جہنم میں. تم بھی دیکھو میں بھی دیکھتا ہوں، دیکھتے دیکھتے کرتے ہو جہنم کے درمیان پڑا ہوگا. یہ کہے گا بے ایمانا تلا ان کی طرح تردی تو بے ایمانا مجھے بھی ہلاک کر دیتا، شکر میں تیری بات نہیں مانی. لولا نعمت ربی، اگر خدا کے نامات نہ ہوتے آج میں بھی تیرے سے ایسی جہنم میں ہوتا. افمانا بھی میتین، بتا نا تو کہا کرتا تھا مریں گے نہیں. ہاں تم تو کہتے ہیں مرنے والے کوئی موت نہیں، پہلی موت کی موت پھر تو موت کہہ دیا. اب بتا کیا حال ہے. قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے سارا ہے. بہرحال جہنم کا ذکر چھیڑا ہے قرآن نے اور جنت کا ذکر چھیڑا ہے. یہ تخلیق اخروی اور بشارت قرآن پاک کا طریقہ لایا کرتا ہے. اب وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، آگے انبیاء کے واقعات، پہلے فرشتوں کے واقعات ایک، پھر جنات، اب انبیاء. فرشتے خود زاریاں خود کہہ رہے ہیں، ذکر کر کر کے کہہ رہے ہیں آواز دے دے کر لوگو تمہاری پکارنے کے لیے اللہ کی ذات دوسرا کوئی نہیں. جنات خدا کے دربار سے راندہ دربار ہے دور کی جا رہے ہیں. باقی انبیاء دیکھو آج یہ کرے نادانا نوح، ہمیں خود بلایا نوح علیہ السلام نے بلایا ہمیں مصیبتوں میں تکلیفوں میں. فلنعم المجیبون، ہمارے جیسا اور کوئی دعائیں قبول کرنے والا بھی کوئی، ہم ہی قبول کیا کرتے ہیں دعائیں. نجینا من الکرب، اس کی وجہ اس کے حال کو بھی بڑی مصیبتوں سے وجعلنا ذریتہم الباقین، اس کے لازمہ کا باقی رکھنے والا. وترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے چھوڑ دیا اس پر فی الآخرین، پچھلے لوگوں میں کیا بات چھوڑی؟ یہ بات چھوڑی ترکنا، یہ بات چھوڑی سلام علی نوح فی العالمین. جب عذاب آیا تو سلامتی آئی نوح علیہ السلام پر جہان میں، یعنی اللہ ان کو عذاب سے بچا لیا. کذالک نجزی المحسنین، ہم یوں ہی بدلہ دیا کرتے محسنین کو. انہم من عبادنا المؤمنین، تھا ہمارے بندوں میں سے جو مومنین ہیں. ثم اغرقنا الاخرین، پھر ہم نے غرق کر دی پچھلوں کو. برات کیا ہے؟ نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا، ہمیں بلایا، ہم ہی نے دعا قبول کی. بچانے والے بھی ہم تھے اور مشرکوں کو غرق کرنے والے بھی ہم تھے. وہ پیغمبر تو ہمیں پکارتے رہے، جو ہمیں پکارے ان کو تم نے شبیہ غارب بنا رکھا ہے. بس ان من شیعتہ لابراہیم، اسی کی گروہ میں تھا کون؟ ابراہیم علیہ السلام. رات کیا ہے؟ اسی انبیاء کی لائن میں دودھ ہے ابراہیم علیہ السلام. یہ معنی نہیں ہے کہ شیعہ ہے، عجیب. انہیں کی گروہ میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے. جب لائے اپنے دل اللہ کے سامنے دل، وہ دل جو سلامتی تھا، صحیح سلامت تھا ہر قسم کی خرابیوں سے. اس قال علیہ ابی وہ قوم اپنی باپ کو قوم کو کہا ماذا تعبدون، کن کی عبادت کرتے ہو؟ عیب کا نال ہے تم دون اللہ تریدون. آیا جھوٹ، وہ کیا ہے؟ آلہہ، یہ بیان اس کا. آیا جھوٹ آلہہ، کئی الہ دون اللہ تریدون، اللہ کے ماں سے ارادہ کرتے، سب اس کے ایک دوسرے بدل ہے. جھوٹ کیا ہے؟ آلہہ، آلہ کیا؟ اللہ کے ماں سے تریدون میں ارادہ کرتے ہو. فما ظلم رب العالمین، کیا تمہارا گمان اللہ کی ذات، اللہ کی ذات کی موجودگی میں تم نے غیروں کو پکارنا شروع کر دی؟ کچھ حیا نہیں آتا تمہیں؟ فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم فتولوا عنہ مدبرین وراغ الارض وقال لا تاکلون. آدمی ہوتا ہے نا متعجب، شرک دیکھ دیکھ کر متعجب انسان، ان کے شرک کو دیکھ دیکھ کر متعجب تو ہوتے تھے، ہائے اللہ یہ کس طرح ختم ہوگا، مولا یہ شرک کس طرح اللہ نہ دور ہوگی. متعجب رنگ میں یوں دیکھتے ہیں. یہ نہیں کہ نجومی علم جانتے تھے، علم النجوم کی طرف کام کر رہے تھے. معاذ اللہ، یہ کیا بات ہے پیغمبروں کے متعلق اس قسم کی باتیں کرنا. متعجب آدمی یوں دیکھتا ہے کیا ہوگا. فقال انی سقیم، طبیعت کا میری طبیعت بے انتہا ہو جائے. کیوں نہ کہے ایک آدمی جو توحید کے انوار پھیلانے پر تلا ہوا ہو، شرک کے اندھیروں کو دیکھ کر کیوں نہ کہے انی سقیم، میری طبیعت پر بڑا ہی بوجھ ہے.
فتولوا مدبرین، پھر وہ اس سے پیٹ پھیرنے والے، اور آغار تم چلے گئے ان کے الہوں کے پاس۔ فقال لا تاکلون، کہا جا کر کیوں نہیں کھاتے؟ تم نے یادیں پڑی ہوئی تھی منتیں وغیرہ، بڑی نیادی مٹھائیاں پڑی، کیوں نہیں کھاتے؟ فاقبلوا الیہ ما لکم لا تنطقون، کیا کہ تمہارے لیے تم بولتے نہیں؟ اور آغالہم ضربا بالیمین، شروع کر پر زور زور سے مارنا۔ فاقبلوا یذبون، آئے اس سے متوجہ دوڑتی ہوئی آئے۔ فقال تعبد ما تنعدون، کہا حضرت ابراہیم نے کیا پکارتے ان کو، ان کی پوجا کرتی ہو جن کو اپنے ہاتھوں سے گھڑتی ہو، پیروں وکیلوں کی مورتیاں۔ واللہ خلق وما تعملون، خدا تمہیں پیدا کی جو تم عمل کرتے ہو۔ قالوا ابنوا بنیانا، قائد بناؤ تعمیر، الکم الجحیم، کو پھینکو آگ میں، اور آدمی قائد نے بڑی تصویریں کی، فجعلنا متصویرین، ہم کرتے ان کو سب کو ذلیل۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہا ابراہیم میں جانے رب کی طرف رہنمائی کرے گا۔ دیکھا یہ قوم مانتی نہیں ہے، آخری انتہا یہ کرنی تھی، انہوں نے اس کو آگ میں ڈال دیا، اور کیا ہو سکتا تھا؟ آگ میں ڈالے گئے، آگ میں آ گئے، سمجھے یہ ملک اب رہنے کے قابل نہیں ہے، جو میرا حق تھا وہ میں نے ادا کر دیا ہے، بس مجھ سے جو ہونا چاہیے تھا میں نے کر دیا، چلو وطن کو چھوڑو۔ چلے گئے، جاتے جاتے ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب کی وقت مجھے نیک لوگ بچوں میرے سے، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اس کو خبری دی اس غلام کی جو غلام بڑا بردبار بچہ ہونے والا ہے۔ بردبار یہاں کا حلیم، آگے آ رہا ہے حلیم، ایک اور بچہ اسحاق السلام کے لیے آتا ہے حلیم، اور ہیں دو بچے اور ہیں، یہ بچہ اسحاق علیہ السلام آئے جن کی ذمہ داری حلیم آتی ہے، آگے آ رہے ہیں، دوسرا بچے کی خوشخبری بعد میں آنے والی ہے۔ فلما بلغ معه السعي، جب پہنچ گئے اسماعیل زمن کے ساتھ چلنے پھرنے کے، قال یا بنی، کہا میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں دیکھتا ہوں خواب میں، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو سوچ تیری کیا رائے ہے؟ دیکھتا ہوں میں خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، باپ بیٹی کو ذبح کر رہا ہے، یہ خواب ہے، اب تو مجھے بتا، فانظر ماذا تری، تیری اس میں کیا رائے ہے؟ فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہا اس نے اے میرے ابا تو کر گزر جس کے تجھے حکم دیا جاتا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تو ان قریب پائے گا مجھے صبر کرنے والوں میں سے، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا، مراد کیا ہے؟ خدا نے چاہا تو تم مجھے صبر کرنے والوں میں پائے گا، میں صابر رہوں گا، لیکن تب بھی صبر کروں گا کہ اللہ کو منظور ہوا تو وہی چاہے گا، بس آئے گھر میں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ فلما اسلما الجبین، فلما اسلما، جب باپ بیٹے دونوں کے دونوں اسلما، جھک گئے، تیار ہو گئے، اپنے آپ اللہ کے سپرد کر دیا۔ مراد کیا؟ حکم مطابق باپ نے بیٹے کو لٹانا شروع کروا دیا، بیٹا اپنے آپ اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، لٹا دیا اس کو ماتھے کے بال، جبین اس کو بھی کہتے ہیں، یہ بھی جبین، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، چاروں طرف کو بولا جاتا ہے، سمجھ گیا میری بات کو؟ یہ نہیں کہ اوندا ڈالا، اے بالکل کر دیا۔ وَنَادَيْنَا، ہم نے آواز دی ہے ابراہیم، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تو نے تو خواب کو بھی سچا کر دکھلایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اسماعیل علیہ السلام کی سمجھداری دیکھی کتنی ہے۔ بابر فرمایا میں دیکھ رہا ہوں خواب میں، بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹا سمجھ گیا کہ میرے باپ کی خواب بھی خدا کی وحی ہے، میرے باپ کی خواب بھی اللہ کی وحی ہے، کیوں؟ انبیاء کی جو خواب ہوتی ہے وہ بھی خدا کی وحی اور پیغام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی اور پیغام ہوتا ہے، تو گویا کہ خدا کے اشارہ ہو رہا ہے، حکم ہو رہا ہے اس کو، کہنے لگے ابا تو بے شک جو چاہتا ہے کر گزر،
کر گزر تجھے، میں انشاءاللہ صبر کرنے والے میں ہوں گا۔ قرآن میں اسلما طلع الجبین، قرآن اس کو نہیں بیان کرتا کہ آیا پٹی باندھی آنکھوں پر، یہ ہوا وہ ہوا، یہاں کی چھری پھر نہ جائے، ہاتھ پھر نہ جائے گی نہ وہ ہے۔ بھائی ایک مشرک انسان پیغمبر سے پہلے مشرکین بھی اپنے بچوں کو غیر اللہ کے نیازوں پر ذبح کرتے تھے، پٹی نہیں باندھا کرتے تھے، اپنے شرکیہ عقیدے کی وجہ سے۔ شیعہ کا قصہ میں نے سنا چکا ہوں کہ ڈیر اسماعیل خان نے اپنے بچے کو امام حسین کی نیاز دیتا ہوا ذبح کیا، کوئی پٹی نہیں باندھی۔ کیا باتیں ہیں، یہ پٹی باندھی ابراہیم علیہ السلام نے، یہ خدا کہے بچہ ذبح کرو اور خدا کے حکم سے ذبح کرے کون؟ پیغمبر، پھر پٹی ہے؟ اس سے بڑھ کر حسن قسمتی کیا ہے کہ خدا نے مطالبہ کیا ہے، وہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے اسلما، اپنے آپ کو سپرد کر دیا، لٹا بھی دیا، نادینا، ہم نے آوازیں دی۔ کہتے ہیں کہ بس ذبح کرنے کا ارادہ کر کے چلنے لگی ہے چوری، خدا کو منظور نہیں تھا کہ چلا سکے، اس کی بجائے مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالی اسی وقت اس کے قبضے میں بجائے اس کے ایک مینڈا دے دیا، بکرا، جس کو ذبح کر دیا۔ کیونکہ اگر بچہ ذبح ہو جاتا اسماعیل علیہ السلام، اگر ذبح ہو جاتا تو آگے آئندہ آنے والی نسلوں میں بچی ہی کو ذبح کرنا پڑتا تو کون ذبح کرتا؟ ہزاروں لاکھ میں شاید ایک انسان بھی نہ ہوتا کوئی۔ اسی اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کرنا تھا اپنے بندوں پر، جانور کو اللہ نے قبول فرما دی اس کی جگہ پر، تو ثواب اس کا اتنا ہی دیا جیسے بیٹی کا ثواب ہے۔ نادینا یا ابراہیم، ابراہیم تو نے اپنی خواب کو سچا کر دیا ہے، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم یوں ہی جزا دیتے ہیں محسنین کو، ان ھذا للبلاء المبین، یہ ہماری امتحان دار بن، وفدیناہ بذبح عظیم، فدیہ دے اس کے مقابلے میں ایک مضبوط چیز جو بہت بڑی تھی، ایک اللہ کے عظیم اور برکت، بہت برکت والی، بڑی شان والی ایک بات کہتے ہیں۔ یہ معنی یہ ہے کہ اس کو ہدیہ دیا، ثواب دیا ایک بہت بڑی قربانی کا، یعنی بہت بڑی قربانی کا اجر حضرت ابراہیم صاحب کے مقام پر ڈال دی۔ اے ابراہیم، یہ تیرا ہی مقام ہے کہ تجھے مقام کو لیا ہے، تجھے اللہ کے ہاں سے بہت بڑا اجر ملے گا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، چھری چلائی، چھری چلائی، لیکن آگے اللہ نے چلنے نہیں دی بچے پر۔ ایک یہ معنی ہے، سمجھ گئے میری بات کو؟ جیسا اللہ تعالیٰ کے آگے کیا بات ہے، اس مالک کے آگے کوئی بات نہیں ہو سکتی جو مچھلی کو زندہ کر کے دریا میں ڈال سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس میں سب کو ہٹا کر جانور کو ڈال سکتا ہے۔ سمجھ گئے؟ ایک یہ معنی ایک پہلے مفسرین نے کیا ہے، دوسرا معنی میں نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی چھری چلی نہیں، کوئی بکرا ذبح ہوا ہی نہیں، ہدینا مراد کیا ہے؟ اجر دے دیا، اجر دے دیا ہم نے اس کو، فدیہ دے دیا بہت بڑی قربانی کا، یعنی آنے والی نسلیں قیامت تک جو کرتی رہیں گی آپ کو اس کا اجر بھی ملتا رہے گا، اور اس مقام پر جو بچے کو لے کر تم تیار ہو گئے اس کا بھی اللہ کے آپ کو بہت بڑا ملے گا۔ سمجھ گئے؟ دونوں قول لکھے ہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے چھوڑ دی پچھلوں میں کیا بات چھوڑی؟ سلام علی ابراہیم و ابراہیم، سلام تھی جس پر، كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَمِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اب دیکھا ہے اسماعیل صاحب کے بعد دوسرے بیٹے آئے اسحاق علیہ السلام، اس کی بھی خوشخبری ہوئی تھی، بات خوشخبری بھی ہم نے خوشخبری اسحاق علیہ السلام کے ساتھ جو نبی اللہ کردار سے وبارکنا علیہ وآلہ اسحاق، ہم نے برکت ڈالی اسماعیل ابراہیم السلام پر بھی، اسحاق علیہ السلام پر بھی، ومن ذریۃ محمد ظالم لنفسہ مبین، ان کی اولاد میں سے نیک لوگ بھی تھے، وظالم لنفسہ مبین، مننا علی موسیٰ وہارون، میں نے کہا دی آگی ابراہیم السلام کے بعد آگ اور آ گئے موسیٰ علیہ السلام سے حضرت ہارون السلام، ان پر ہمارا احسان ہوا، وَنَجَّيْنَا مَعَهُمْ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے بچایا دونوں پیغمبروں کو بھی ان کی قوم کو بھی، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، بڑی مصیبتوں سے، وَنَصَّرْنَاهُمْ امداد کی، وَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، وہ غلبہ پانے والے، فَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُبِينَ، ہم نے دونوں کو کتاب ظاہر کرنے والی حق کو
وَهَدَيْنَاهُمُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ان کو ہم نے رہنمائی کی راست سیدھے کی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے چھوڑے جنوں میں سلام علی موسیٰ وہارون مسلمین انہم من عبادنا المؤمنین. حاضر کیا نکلا؟ دیکھا سارے پیغمبر میرا کی عاجزیاں کرتے رہے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، عاجزی کی، زاری کی. حضرت ہارون نے زاری کی، ہم نے امداد کی. جو ہم سے زاریاں کرنے والے ہیں، امدادیں مانگنے والے ہیں، ان کو تم نے شفیع غالب بنا رکھا. کچھ حیا کرو مشرکو. ان الیاس لمن المرسلین، الیاس پیغمبر بھی مرسلین تھے. انتقال کو یہ کہوں گا اللہ تذکر بچے شرک سے اتدون بار وقت الخالقین. آئے تم پکارتے ہو بال کو، چھوڑ چکے تم اللہ کی ذات کو. کہتے بال ایک بت تھا جو 20 گز لمبا تھا، 400 اس کے خادم تھے. اندر اس کے شیطان ایک آواز دیا کرتا تھا، شیطان. جس کے آنکل کہتے ہیں کہ نہیں کہتے نوگدی بابا، اللہ رو آپ نے سنا ہوگا نوگدی بابا ہے، اتنا مشہور ہے نوگدی. یہاں بھی نوگدی بابا ہے پنڈی میں، ساری جگہ چلتے جاؤ. پٹھانوں کے اندر میں نے سنا ہے وہاں بھی نوگدی بابا ہے. اور کہتے کیا ہے میرے شیطان کی بات کرتے ہیں جی نوگدی بابا لڑتا رہا، وہ جی یہاں ہاتھ کٹ گیا، یہاں ہو گیا، ٹانگ وہاں کٹ گئی، چلتے گیا، پھر لڑتا ہی گیا. کئی جگہ نوگدی بابا چلتا ہے. پنجاب سے چلا ہے نوگدی چلے گا، پشاور تک نوگدی چلتا جاتا ہے. کئی جگہ اس کی قبریں بنی ہوئی ہیں فرضی. میرا پوچھو خدا کا پیغمبر تو ایک جگہ لڑے، جو شہید ہوئی ہے کہ شہید ہوئی تھی، یہ ان کی گردن کہیں ہے، ہاتھ کہیں ہے، پاؤں کہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے. میرے بہتان، میرے جھوٹ بہتان. ہمارے وطن میں ایک قبر ہے، اس کو کہتے ہیں چالی گدی بابا. یہ نوگدی ہے جو طلباء پڑھتے رہتے ہیں چرچ میں کتنے گئے ہیں ان کو معلوم ہے. ہمارے اس کو کہتے ہیں قبر ہے، اس کو کہتے ہیں چالی گدی بابا. یعنی اس کو کیا ہے لمبی قبر بنائی ہوئی ہے. تو اب قبر تو فرضی ہے، اتنی 40 گز کہاں ہے؟ پھر مٹی اڑ جاتی ہٹ جاتی ہے. وہ آتے ہیں نا وہاں کے مجاور، اس کو پھر لمبی کر دیتے ہیں، مٹی ڈال دیتے ہیں تاکہ معلوم ہوا کہ وہاں کی قبر لمبی ہے. اس کا نام ہے چالی گدی بابا. جسے وہ 40 گز ہے، کوئی 9 گز ہے، یہ بھی ایسے ہی ہوگا. کوئی بت لمبا 24 گز ہوگا. سب اس قسم کی باتیں. اندر شیطان بولا کرتا تھا، جن بولتا تھا اور کہا کرتا تمہاری نیازیں قبول قبول ہوتی تھی، آوازیں آتی تھی. لوگ کہتے واہ واہ قبول ہو گئی، نیازیں ہماری قبول ہو گئی. بڑی منتیں دیتے تھے، غیر اللہ کو پکارا کرتے تھے. اب کشمیری ہے نا، کشمیری، ان سے پوچھو نا، ان کا حضرت بال وہاں جو ہے نا، انہوں نے بال رکھا ہوئے رسول اللہ کا. کشمیریوں نے بال رکھا ہوا ہے، حضور کا بال ہے. سار کے بعد ہوتا ہے نا بال، یوں ہلتا ہے نا، اندر سے ہلتا یہ کچھ ہوتا ہے. روتے ہیں کشمیری، بڑی نیازیں دیتے ہیں رسول اللہ کے نام کی. وہاں اتنا شرک ہوتا ہے کچھ انت نہیں. بڑے روتے، ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، لاکھوں کا. بات ہے توبہ. بس رسول اللہ کا قرآن نہیں دیکھیں گے، جو قرآن حضور نے بیان کیا ہے، بال دیکھیں گے. شیطان کی طرف بے ایمان ہے، بال کی پوجا کرواتا ہے. بال حضور کا بال، سبحان اللہ، صد کے نام تیرے عنایت ہیں. روتے ہیں بے ایمان، نیازیں دیتے ہیں. وہ بے ایمان، یہ قرآن کس کا ہے؟ یہ قرآن کس نے دیا ہے؟ اس کو نہیں دیکھتے، اس کا مسئلہ نہیں مانتے، اس کے بیان کرنے والے کو مارتے ہیں. بال دے کر کہتے ہیں سبحان اللہ، چومتے ہیں. سو خدا جو ہے 4 سیوں کوئی بڑی بات نہیں. یہ اجمیر بھی گئے ہوں گے، تم کے نہیں گئے ہوں گے، جو نہیں گئے میں بھی نہیں گیا. کہتے ہیں لوگ جو اجمیر گئے، کہتے ہیں اتنے وہاں مجاور ہیں مشرک، اتنے مجاور ہیں، اتنے مشرک ہیں، کچھ جانتے نہیں. کہتے ہیں وہاں لے جاتے ہیں آدمی کو، چل چل بابے کو آگے سجدہ کر بابی کا سجدہ کرواتے ہیں. ہاں باقی بھی لے جاتے ہیں، سجدہ کرواتے ہیں. سارا کفر شرک کرواتے ہیں وہاں.
اور بے حسابی پڑی ہے، کوئی ایک دو ہے۔ اس قسم کی جگہوں پر کئی مشرک پڑے رہتے ہیں، کوئی افیمی، کوئی چرسی، کوئی بے ایمان، کوئی پڑے رہتے ہیں، آنا ہوتے ہیں اس قسم۔ خدا وہاں بھی ہوں گے، افیمی چرسی ہوں گے، کئی ہوں گے، ہمیں اس سے کوئی تعداد کوئی نس کرتی بھی کوئی 400 کی، چلو 200 شرک ہو رہا تھا، چھوٹی بات ختم ہو۔ ہم نے 400 کے قائل ہیں، 200 کے قائل ہیں۔ اللہ اللہ ہے تمہارا پروردگار بھی اور تمہارے باپ دادوں کا بھی وہی مالک ہے، وہی مختار ہے۔ فَكَذَّبُوا وَجُلَا انہوں نے فَإِنَّهُمْ لَا مُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَنَا الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ اللَّهِ يَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ لوط پیغمبر بھی ہمارے پیغمبر میں سے تھے۔ اذ نجیناہ وأہلہ اجمعین، ہم نے بجا اس کو بھی، اس کا خاندان کو بھی اجمعین، الا جوزا بالغابرین، مگر ایک بڈڑی تھی جو پیچھے لوگوں رہنے والے ہم نے لاگے پچھلے کو۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ، اے مکے والو تم گزرتے ہو ان پر جیسار میں صبح کرنے والے، تو منزلیں تھیں، ان کی منزلیں تھیں، منزلوں میں چلا کرتے تھے، صبح ان کی گزر اسی راستے پر ہوتی تھی، اسی مقام پر۔ وَبِاللَّيْلِ، کبھی کبھی رات تم گزر جاتے ہو۔ افلا تعقلون، تم کیوں نہیں عقل سے سمجھتے؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک ہمارے یونس پیغمبر میں سے تھے۔ اذ ابق الى الفلك المشحون، جب بھاگے طرف کشتی کی جو بنی ہوئی تھی، فساہما فکان من المدحضین، فساہما پس اس نے قرآن ڈالا، ہو گیا وہ گروی لوگوں میں سے، فالتمنہو تو لقمہ ڈال لیا، کر لیا مچھلی نے، وہ مولی تھا انہیں منام کی ہوئی ہے۔ فلولا انہو کان من المسبحین، اگر ہوتے حضرت یونس خدا کی پاکی بیان کرنے ہونے میں سے، لَلَبِثَ فِی بَطْنِ إِلَىٰ یَوْمِ یُبْعَثُونَ، ہوتے پیٹ میں قیامت تک، فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، پھینک جس کو ہم نے چٹکر میدان پر، وہ سقیم، تھے وہ بڑی بیمار، وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین، ہم نے اگا دی اس پر درخت کدو کا، وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ يَزِيدُونَ، ہم نے بھیجے 1,00,000 او یزیدون، یا ایسے بھی زیادہ ہو گئے، فآمنوا، پس بستی والی ایمان لے آئے، فمتعناہم الی حین، ہم نے نفع دیا ایک وقت مقرر تک۔ بس سارے انبیاء علیہ السلام کے قصے ہیں، ان قصوں سے صاف بات معلوم ہو رہی ہے کہ شفیع قاری ہونا تو درکنار رہا، شفیع غالب ہونا تو درکنار رہا، ان کے اختیار میں کوئی معاملہ نہیں تھا۔ ایک ہے شفیع غالب کہ جو بات چاہیں کروا لیں، یہ بڑی دور کی بات ہے، ان کے اختیار میں کوئی معاملہ نہیں تھا، سارے معاملے اللہ ہی کر رہا تھا، وہی ان کی امدادیں بھی کرنے والا تھا، امدادیں کرنے والا، دریاؤں میں ڈالنے والا، نکالنے والا، یہ سارے کام لوط علیہ السلام اس کے ساتھ بچانے والا، یہ سب اللہ کے کارنامے ہیں، پیغمبر کے اختیار میں کوئی بات نہیں تھی۔ لہذا بات صاف سمجھو، شفیع غالب سمجھو، پکارنا درکنار رہا، کوئی پکارے سننے والا ہی نہیں۔ فاستفتہم ارے ربک البنار، میں نے یادوں کا کہا تھا، یہاں لکھا بھی تھا کہ مشرکین کے پھر آ گیا قرآن پاک، پہلی آخیر سورت کو ابتدا کے ساتھ متعلق ہے، وہی جو پہلی ابتدا میں سجر آئی تھی نا، وہی سجر آ گئی پھر ایک، اور پھر حالات تب اعادہ کر رہا ہے، فرشتوں کا حال، جنوں کا حال، انبیاء کا حال، آیات کیا اعادے کیا آیات ہے، اعادے کی دیکھتے جاؤ۔ فاستفتہم، میرے پیغمبر پوچھ ان مشرکوں سے، ارے ربک البنات ولہم البنون، کیا تمہارے تیرے رب کے لیے بیٹیاں، ان مشرکوں کے لیے بیٹے؟ اچھا، واہ واہ، خوب کیا تم نے بھی، اللہ کے تم نے بیٹیاں مقرر کر دی ہیں، کون فرشتے؟ اور ظالمو، امن خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، ہم نے کہہ دیا فرشتوں کو بچیاں، اس کو تم دیکھ رہے تھے، تم نے دیکھا تھا، کیوں چھوٹ گیا؟ الا انہم من افکہم لیقولون، یقین جانو اپنے جھوٹ سے یہ بکواس کرتے، کیا کہتے ہیں؟ ولد اللہ، اللہ بھی ہے بیٹے والا، وانہم لکاذبون،
بالکل پرلے درجے کے جھوٹے استور بنات للمنین. کیا اللہ نے چن لیا بچیوں کو بچوں پر؟ یعنی اگر چن نہیں تھا تو بیٹے نہیں لے سکتا تھا؟ ماں لکم کا وتحکمون، کیا ہو گیا تمہیں؟ کس قسم کرتے ہو؟ بلا تذکرون، کیوں نہیں تم نصیحت پکڑ دے؟ امنکم سلطان مبین، کیا کوئی تمہارے پر دلیل دائر باہر؟ فاتو بھی کتابکم ان کنتم صادقین، لاؤ کوئی اپنی کتاب اگر تم سچے ہو. میری کتاب آسمانوں میں سے ختم. حاضگری گئیوں جی کہتے ہیں اللہ بھی بیٹیوں والا ہے، ولاد اللہ کا مسئلہ کہتے ہیں بیٹیوں والا. یہ جھوٹ کہتے ہیں، کوئی بیٹی نہیں ہے فرشتے. بیٹیاں نہ بناؤ، وہ تو خود کہتے ہیں کہ خدا کو پکارو، وہ اپنی یہ کبھی نہیں کہا انہوں نے ہمیں پکارو. آگے باقی جنات وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، لو وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، کر دیا مشرکوں نے اللہ کے درمیان بھی اور جنوں کے درمیان بھی نسب. لو خدا نے کہا واہ واہ خوب اچھا کیا مشرکو، میری نسب خوب ڈھونڈی ہے تم نے، جنوں کے ساتھ میری نسب لگا دی ہے. کہتے ہیں جی اللہ کے ساتھ ان کا بھی تعلق ہے. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، البتہ جان چکے ہیں جنات وہ تو جہنم میں پیش کی جائے گے. جو میرے ساتھ نسب لگائی ہے ہیں میرے جہنم والے. جی میری نسب ڈھونڈی ہے تم نے بھی. سبحان اللہ، خدا کے تو میری ذات پاک ہے، نہ میرے ساتھ جنات شریک، نہ میری مرض تما یسبون، سے یہ بیان کرتے مشرک، الا عباد اللہ المخلصین. خدا ہاں جو میری بندے ہیں مخلص وہ جہنم سے باہر ہوں گے. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، تم بھی وَمَا تَعْبُدُونَ، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو جنات شیاطین بھی، مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، نہیں ہو تم اللہ پر کسی کو گمراہ کرنے والے. اِلَّا مَنْ وَصَالِ الْجَحِيمِ، مگر اسی کو گمراہ کر کے جو جہنم میں جانے والا ہو. کوئی تمہارے قبضے میں نہیں آ سکے گا، تمہارے فطرے میں تمہاری گمراہی بھی نہیں آئے گا. وہی آئے گا جو بے ایمان جہنم میں جانے کے لیے تیاری کر رہا ہو، یعنی مشرک. جنوں اور تم زور لگا لو تمہارے ساتھ وہی ملے گا جو پرلے درجے کا مشرک میں جانے والا. ابھی کیا ہے جا جہنم میں. پھر آگے فرشتے ما منا ورتگار ہے، وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ. فرشتے کہتے ہیں یعنی یقولون، فرشتے کہہ رہے ہیں قالت الملائکہ، نہیں ہم میں سے کوئی بھی مگر اس کے ایک مقام میں اللہ کیا، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، ہم سارے اللہ کے آگے سب عبادت ہوئی ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، ہم سارے خدا کی بات کی بیان کریں لیں خدا پاک شریکوں سے. فرشتوں کا یہ حال ہے، وہ کہہ رہے یا اللہ تو پاک ہے، تیری صفت میں کوئی شریک نہیں، سب بات کا اعلان کر رہے ہیں. بس ان کانوا لیقولون، آیت جدا جدا سمجھو کہ تب آیت حل ہوگی. یہ شکوہ ہے اور تخویف دنیاوی ہے. تحقیق ہاں یہ مشرک کہتے ہیں لَأَنَّ عِندَنَا ذِكْرَ مِنَ الْأَوَّلِينَ، ہائے ہمارے پاس ہوتا ذکر پہلے لوگوں کا. لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، ہم ہوتے اللہ کے بندوں میں سے مخلص. ہائے ہم بھی ہوتے ذکر آتا، مسئلہ آتا، ہم بھی نیک ہوتے. کفر بھی آ گیا مسئلہ، انہوں نے کفر کر دیا. کبھی کبھی ذکر آئے، ذکر آ گیا نا، ذکر مانتے نہ مانتے تم کوئی نہیں. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، قریب ہے تم جان لو گے. سبقت کلمۃ اللہ لعبادنا المرسلین، ہو گئی ہماری باتیں، سبقت کر کے ہو گئی ہماری باتیں ہمارے بندوں کے لیے جو رسول ہیں. آگے رسولوں کا بیان، انہم لہم المنصورون، یہی میرے پیغمبر امداد دیے ہوئے منصورون. میں جب وہ حال آگے انبیاء کا، پہلے ہو گیا فرشتوں کا، پھر جنوں کا، پھر فرشتوں کا، پھر آگیا انبیاء. انہم منصور ان جندنا لہم الغالبون، ہمارا لشکری غلبہ پانے والے. فتولى عنهم حتى حين، اچھا ہو گیا. میرے پیغمبر فرشتوں کے ہاتھ بھی معلوم ہوتا ہے وہ بھی کار ساز نہیں، پکارنے کے لائق نہیں، بیٹیاں بھی نہیں، بلکہ خود پاک کی بیان کرے خدا کی. جنات بھی نہیں،
اور اب پیغمبر تو خدا کی امداد دی ہوئی ہے، خدا سے امداد نہیں مانگتے رہے، وہ بھی کار ساز نہیں، پکارنے کے رہے کو نہیں، وہ تو خود امداد نہیں مانگتے رہے۔ اچھا بس ختم ہو گیا۔ فتح اللہ حتعین، اعراض کر ان سے، اے وقت مگر تو وابصروا حتی یبصرون، ان کو دلک دکھلا اور آپ شاید کی دیکھنے والے بن جائیں۔ او بعذابنا یستعجلون، زجر ہزاری، ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں۔ وَإِذَا نَزَلَ بِسَاحِلِ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، جب اترتا ہے عذاب لوگوں کی سینوں میں ہو جاتے ہیں بری ڈرائیوں کی صبح ان کی، فتح اللہ پھر کہتے ہیں رات کے نظارین سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ آگے خلاصہ سورت کا، سورت خلاصہ کا نکلا، اے میری پیغمبر اعلان کرو پاک ہے میں رب تیرا، یعنی تیری رب کے ذات کوئی شبیہ غالب شریک ہو سکتا نہیں، کوئی شبیہ غالب ہونے کے لائق نہیں، کوئی پکارے سننے والا نہیں، تیرا رب پاک شریکوں سے، رب العزت، وہ رب غلبے کا، ہما یصفون، کس سے پاک ہے؟ ہما ان مشرکانہ باتوں سے، یصفون جو مشرک بیان کرتے ہیں، وسلام علی المرسلین، ہاں رسولوں پر سلامتی آتی ہے، خدا بچا لیتے ہیں، وہ بچ جاتے ہیں، بچا سکتے نہیں، بچانے والا کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، صرف اللہ کے لیے ہے یہ بچانا اور پکڑنے کی سوا ساری اللہ کے لیے ہے، پیغمبروں کے لیے ہے، پیغمبر بچایا نہیں کرتے، پیغمبر بچ جایا کرتے، پیغمبر ہو بچ جا کر الحمدللہ رب العالمین، یہی صورت خلاصہ تھا، یہ کوئی اور صاد والقرآن ذی ذکر بل الذین کفروا فی عذاب شقاق، والقرآن ذی ذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، قسم قرآن کی ہے ذکر والا ہے، قسم قرآن کی ہے نصیحت والا ہے میرے اللہ، قسم قرآن کی ہے نصیحت دینے والا، یعنی قرآن نصیحت دینے والا ہے، گواہ شاہد ہے، کس بات پر شاہد ہے؟ ما بقی موضع شبہت، شبہ کی بات تو کوئی نہیں، اللہ، یعنی قرآن خود کہہ رہا ہے میری موجودگی میں کوئی شبہ رہ سکتا ہے؟ ما بقی موضع شبہت، قرآن کہتا ہے نصیحت والا، نصیحت دینے والا، اس بات کی نصیحت دیتا ہے ما بقی موضع شبہت، کوئی شبہ کی بات تو رہ سکتی نہیں، بل اب بل لگ گیا، اب بل لگ گیا، سمجھ گیا کہ نہیں؟ ہائے بل اب بل لگ گیا، جواب قسم ہو کے معذوف ہو، جواب قسم کے بعد بل آ گیا، اور جی جائے شبہ تو کوئی نہیں، بلکہ عزت میں شکاق، بلکہ کافر لوگ ہیں اونچائی میں اور ضد عناد میں، اونچے بنتے جاتے ہیں مانتے نہیں، اور عناد میں ضد بھی آئی ہوئی ہے، میرے پیغمبر مانتے نہیں۔ آگے آتا ہے تمہیں کہا بل متا تہاؤلاء وآباؤہم حتی نزل کانوا قوما بورا، بلکہ تو نے طرف دیا ہے ان کے باپ دادوں کو بھی رو دیا ہے، میرے پیغمبر یہ بے ایمان بھول گئے تیرا مسئلہ، بھول گئے تیرے مسئلہ توحید، قرآن پاک میں یہ مسئلہ آئے گا، اچھا بار بار آئے گا یہ، کیونکہ قرآن پاک پچھلے حصہ سارا بھرا ہوا ہے قسموں سے، یہ کئی لوگ کہتے ہیں جی قسم جو آتی ہے قرآن پاک میں یہ تو ٹھیک نہیں ہے، اور قسم اللہ کے سوا غیر اللہ کے نام کے ساتھ اٹھانی شرک ہے، خود قرآن پاک میں قسم بغیر اللہ کیوں آ رہی ہے؟ چونکہ میں اس کو بیان کر چکا تھا جواہر القرآن میں، اس لیے یہاں بیان نہیں کرے گا، کہہ دیتا ہوں چونکہ بار بار آ رہی ہے چیزیں، آپ میں سے کئی آدمی نہیں تھے اس لیے اب بیان کر رہا ہوں، وہ یہ ہے ایک قسم اس لیے اٹھائی جاتی ہے کہ مقسم ہی کو غیب دان اور متصرف کار ساز سمجھ کر قسم اٹھائی جائے، اس سے ڈر کر اگر میری خلاف ورزی کی مجھے تباہی بربادی کر دے گا، یہ قسم اللہ کے سوا غیروں کے نام کے ساتھ اٹھانی شرک اور کفر ہے، کسی پیر کے نام کی اٹھاتا ہے، پیغمبر کے نام کی اٹھاتا ہے،
یا ہر وہ چیز جو اللہ کے نام کے سوا کوئی اور کسی کا دخل آ رہا ہو، وہ آدمی مسلمان نہیں پڑھنے درجے شرک کرتا ہے جو اللہ کے ساتھ غیروں کے نام کے ساتھ قسم اٹھاتا ہے۔ کیوں؟ غیب دان بھی کار ساتھ اللہ ہے۔ قرآن پاک اس پر زور دیتا رہا، ایک قسم کو معنی یہ نہیں ہوتا کہ قسم کی دوسری اٹھانی ہے کار ساتھ سمجھے غیب جاننا، ایک ہوتا ہے گواہ شاہد لانا، دلیل لانا۔ ہر چیز شاہد ہو سکتی ہے۔ قرآن پاک کبھی کبھی اپنے مضمون پر گواہ لاتا ہے، اس قسم کی معنی قسم کا لفظ قسم ہوتا ہے، معنی ہوتا ہے یہ شاہد لا رہا ہوں، یہ گواہ لا رہا ہوں۔ سمجھے میری بات کو؟ یہ ہر زبان میں ہے۔ مثلا کوئی کہے بھائی تم نے دیکھی نہیں تو مولانا حسنی صاحب، کوئی کیا کہنا، مولانا حسنی تیری سادگی ہی قسم خدا کی دلیل ہے، تیرے انتہا درجے کا مار۔ شاہ صاحب کی بات میں تم نے نہیں دیکھی، جب درس میں بولا کرتے تھے خدا جانت ایسا مانتا ہے دریا ٹھانٹے مارتا جا رہا، سمندر چل رہا ہے۔ کوئی کہہ دے واہ شاہ صاحب تیرا درس ہی دلیل دے رہا، دلیل اس بات کی کہ تیرے جیسا عالم ہم نے کم دیکھا ہوگا۔ وہ چیزیں دلیل بننا چاہے، یہاں جتنی بھی چیزیں یہ گواہ ہے، یعنی قرآن خود شہادت دے رہا ہے۔ قرآن جیسی کتاب ہو، قرآن کہتا ہے میں خود دلیل ہوں، میری موجودگی میں کوئی شبہ کی بات نہیں لے سکتی۔ ماں بقیہ بولتے ہو بل قرآن گواہ ہے، قرآن ذکر والا گواہ ہے، گواہ جن ہے جا قرآن جن سی دینے والا، یہ قرآن خود شہادت دے رکھے ٹھیک گل بارہ آنے بھر کو پہ لڑنے کی وجہ ماں بقیہ موت شبہ سے کوئی شبہ کی گل نہیں رہی، چونکہ وہاں قسمیہ ہے اور قسم نے شاید ہوتا ہے، اس کا جواب قسم نکالنا پڑے گا۔ اچھا بل قرآن قسم ہے قرآن کی نصیحت دینے والا، کیا مانا قسم؟ یعنی یہ قرآن نصیحت دینے والا گواہ ہے کس بات پر؟ ما بقیہ موضع شبہت، کو شبہ کی بات تو قرآن کی موجودگی میں قرآن خود شہادت دے رہا ہے کہ میری موجودگی میں کوئی شبہ کی بات نہیں رہ سکتی۔ بل الذین کفروا، اب آگے بن، بلکہ یہ کافر لوگ ضدی بے ایمان فی عزت و شقاق، اونچائی میں ہیں، بڑے بننا چاہتے ہیں، بڑے بنتے ہیں مشرک، اور وہ شقاق ضدی ہے، انادی، اناد میں آئی ہوئی ہیں۔ اچھا ان کو کہو اناد نہ کرو، ہار سن لو، کم آلکنا من قبلہم من قرن فنادو، کتنے علاقین سے پہلے قرن، فنادو انہوں نے آوازیں دی، ولا تحین مناس، وقت چھٹکارے کا نہیں رہا تھا، بچنے کا وقت تو نہیں رہا تھا۔ لا تحین مناس، اس کا اسم معذوف کرو، لا تحین حین مناس۔ اگر پڑھا عبد الرسول کتاب ہوا کرتی تھی کبھی کبھی، اب تو نام کی کتابیں رہ گئی، کوئی پڑھنے والا بھی نہیں رہے، کوئی وقت نہیں تھا وقت بچنے کا، عذاب آ چکا تھا، وقت بچنے کا نہیں رہا تھا، تباہ ہو گئے۔ آؤ مشرکو اونچے نہ بنو، ضد نہ کرو، ہار سن لو ان لوگوں کے جو پہلے تمہارے جیسے تھے۔ ختم، آگے وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، تعجب کیا ان مشرکوں نے اس بات سے آگے نبا ڈرانے والا۔ قال الکافرون، کہنے لگے کافر ھذا ساحر کذاب، ہے بھی جادوگر تھے، ہے بھی جھوٹا۔ تو خدا کری سوچو، یہ پیغمبر کو لوگوں نے کہا، ساحر بھی کہا، کذاب بھی۔ ہمیں کوئی کہہ دے وہابی، ہمیں غصہ لگتا ہے۔ ھذا ساحر کذاب، ہے بھی جادوگر، ہے بھی معمولی جھوٹا نہیں، بڑا بھارا جھوٹا۔ کذاب کیوں؟ اور جھوٹے ہوتے ہیں وہ جو معمولی جھوٹ بولتے ہیں۔ اس نے اتنا جھوٹ بولا ہے، توبہ میرے اللہ، توبہ پیغمبروں پر، باب ابراہیم پر، اسماعیل پر جھوٹ بولنا اتنا آج تک کسی نے کہی، بڑا بھارا کذاب ہے۔ باقی لوگ جھوٹے ہوتے تھے، تھوڑا جھوٹ بولتے تھے، معمولی، اتنا جھوٹ بھی بولتا ہے خدا پر، کہتا ہے مجھے خدا نے پیغمبر بنایا ہے، اور پیغمبر بھی بنا کر باب ابراہیم سے چھڑا رہا ہے۔
اتنا جھوٹ بھی کذاب ہے بڑا بھارا. جس دن حیات النبی نے مسئلہ تھا مولوی سے توبہ یہ عجیبی گل سن جی اج نعت اللہ شاہ بھائی توبہ ملا گل پڑھنے سے ملا توبہ پہ کرو اللہ توبہ یہ گل نہیں سنی جی اج نعت اللہ شاہ بھائی ہے. ہاں جی عبداللہ گیا جانے